السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے عدالتی نظام کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیوں انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے، کیا دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شکوہ پولیس افسران کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ملزمان کو پکڑ کر دیتے ہیں مگر پھر ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں اور باہر آ کے پھر جرائم کی دنیا سے وہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ کرپشن کے کیسز میں ملوث ملزمان جو ہیں وہ بآسانی جو ہے وہ اپنی وارداتیں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام بنیادی سوالات اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروسیکیوشن کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اس کے اندر قتل، ڈکیتی، دہشت گردی اور کرپشن سمیت دیگر جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر پبلک پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو حکومتی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں عدالتوں میں اور ان کے معاون قرار دیے جاتے ہیں، حکومت کے نمائندے قرار دیے جاتے ہیں۔ آج ان تمام پروسیکیوٹرز کے کو جو لیڈ کر رہے ہیں، جو انچارج ہیں، پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی صاحب، آج ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے بنیادی سوال سر، دنیا بھی، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے یقینی طور پہ کہ دنیا بھر میں انصاف کی فراہمی میں اتنی ہی تاخیر ہوتی ہے جتنا کہا جاتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں تاخیر کا سامنا ہوتا ہے انصاف کی فراہمی میں؟ علی رضا صاحب، ایسے جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ اتنی ڈیلے ہوتی ہے، پروسیس ہوتا ہے میجسٹریٹ سے لے کے پھر سینئر سول جج، اے ڈی جیز، ڈی جیز، اس کے بعد وہ چلتے ہیں، اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ آتی ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آتی ہے، اس کا پھر ریویو ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اتنی ڈیلے ہوتی ہے، لیکن اس میں اسٹیپ وائز جو ہے نا، پہلے جو ہے ایف آئی آر لاج ہوتی ہے، پھر اس میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے پھر وہ چالان جس کو چارج شیٹ کہتے ہیں وہ جمع ہوتی ہے، پھر وہ چارج فریم ہوتا ہے، وہ کورٹ کا کام ہے، پھر چارج فریم کے بعد پھر وہ جو ہے 161 اسٹیٹمنٹس وغیرہ وہ سب سپلائز کاپیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پروسیس کورٹ کا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کبھی وکیل صاحبان نہیں ہوتے، کبھی جو ہے نا جج صاحبان کی بھی جو ہے کمی ہے، بہت شدید کمی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اس میں اتنی بڑی آبادی ہے، اس میں مجسٹریٹ صاحبان کم ہیں، کچھ ڈی جیز ہیں۔ اب پوری کراچی میں تقریباً 5 ڈی جیز ہیں ڈسٹرکٹ جو ہیں اس میں۔ اب یہ ہے کہ اس پروسیس میں نیچرلی ٹائم لگتا ہے، یہ اس میں پھر اس کے بعد پہلے میں آپ کو جواب دے چکا کہ اس میں اسٹیپ وائز اپیلیں ہوتی ہیں، پھر اپیل اپ ٹو سپریم کورٹ ہوتی ہے، پھر اس میں ریویو سر آپ ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں سر کہ کیا اتنے ججز کافی ہیں؟ ان تمام جتنے بڑا شہر صوبہ ہے اس کے حوالے سے جتنے کیسز آ رہے ہیں، جو ان تمام لیگل میٹرز کو دیکھنے والی ٹیم ہے، کیا وہ کافی ہے آپ سمجھتے ہیں سر؟ نہیں، دیکھیں اتنی وہی بات ہے نا، جب اعتماد ہے کورٹوں پہ، پروسیکیوشن پہ، سب کچھ، اس کے باوجود اتنی لٹیگیشن ہر ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس کے نسبت سے بہت کم جج صاحبان ہیں، اس میں لوور کورٹس بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو ہے نا وہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بھی بڑھی ہے۔ ابھی امید یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ہمارے پروونس سندھ کی جو ہے وہ 40 اسٹرینتھ ہے، 40 تعداد ہے، اس میں اب امید کر رہے ہیں کہ جو ہے نا گورنمنٹ وہ کر بھی رہی ہے پروسیس، شاید 10 یا 12 ججز ہائی کورٹ کے ہیں وہ بڑھیں گے، کیونکہ کیسز اتنے بڑے اپیلیں اور اتنی تعداد ہیں، جج صاحبان بہت کم ہیں، تو اس میں اللہ کرے گا اور بھی بہتری ہوگی، اور بہتری ہو رہی ہے۔ اور ججز جو ہے نا نئے، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہائی کورٹ کے 12 جج صاحبان آئے ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ کام بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ابھی جو ہے 8 تاریخ کو فیبروری کو سپریم کورٹ میں کچھ جج صاحبان کی 8 ججز صاحبان کی ایلیویشن ہے، اس وجہ سے کچھ جو ہے تعداد ججز کی بڑھی ہے، اور بھی بڑھنی چاہیے، تو انصاف جو ہے نا وہ اور جلدی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مل بھی رہا ہے۔ اور مل بھی رہا ہے سر، ہم گفتگو کر رہے ہیں منتظر صاحب، ایک اور میں بات یقینی طور پہ رکھنا چاہوں گا اور میرے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ شاید اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے سر کہ اگر ہم دیکھیں نا دنیا بھر میں کہ پولیس، اسپتال اور عدالتیں یہ اہم جز ہیں ایک بنیادی انسانی حقوق کی جو تحفظ فراہم کرنے کی، مگر محاورتاً یہ سر کیوں کہا جاتا ہے کہ پولیس، عدالت اور اسپتال کے مسائل سے ایک عام آدمی، اور کہا جاتا ہے کہ جناب دشمن کو بھی نہ ادھر جانا نصیب نہ ہو، یہ محاورتاً سر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، یہ غلط ویو ہے، ایسے نہیں ہے، غلط ویو ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے،
اسپتال جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، پولیس اپنا کام کرتی ہے، اور جج صاحبان اور پراسیکیوشن اپنا کام کرتی ہے. ایسے یہ ویوز غلط ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ چیزیں غلط وے میں جا رہی ہیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. ہر چیز سسٹم سے سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے، اور اس میں نیچرلی ٹائم لگتا ہے. ہر چیز ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ اس میں بہتری آ رہی ہے اور بہتری ہوئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بالکل وہ چیزیں خراب ہیں، ایسے غلط ویوز ہیں، ایسے اچھا کوئی بھی منتظر بات صاحب، نہیں. میں اس سوال کو بھی رکھنا چاہوں گا یقینی طور پہ، کیونکہ اکثر و بیشتر جب پولیس افسران، پولیس کے اعلیٰ افسران آئی جی سندھ یا کراچی پولیس چیف پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ شکوہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ جناب ہم پکڑ کے دیتے ہیں ملزمان کو، مگر وہ ضمانت لے کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر مسلسل ملزمان جو ہیں وہ اپنی وارداتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. ریپیٹڈ آفینڈرز کے خلاف ہم تو کارروائی کر رہے ہیں، مگر اگر کہیں نہ کہیں ان کے شکوے دکھائی دیتے ہیں، اس کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ریلیز جلدی ہو جاتے ہیں یا ایسا کوئی وہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں سائنس ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، اسی سلسلے میں ابھی آپ نے لیٹسٹ سنا بھی ہوگا کہ جو ہے نا وہ لا منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ کافی کیمراز بھی لگی ہیں شہر میں، اور سائنٹیفکلی جو انویسٹیگیشنس ہے اس کو امپرومنٹ کی گئی ہے. پہلے جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے. اب ہر چیز اویلیبل ہے، اور اویلیبل ہر تھانوں میں بھی ہے. وہیکلس ہیں، پیپرس ہیں، وہیکل تو نیچے جو بھی پیٹرول ہے اور سائنٹیفک جو ہوتا ہے پروسیجر وغیرہ وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے. لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں اور فارینسک ہے، سب کچھ ایسے وہ آہستہ آہستہ انکریز ہو رہی ہے انویسٹیگیشن بھی. اور کنویکشن ریشو جو ہے نا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے. اس میں تھوڑا ایشو یہ آتا ہے کہ پرائیویٹ جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کو پہلے جو ہے وہ سیو نہیں کیا جاتا تھا. اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ سیو کیا جا رہا ہے. وٹنس پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے. تو آہستہ آہستہ امپرومنٹس کافی ہو چکی ہیں. جیسے نئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپرومنٹ ہو رہی ہے تو انویسٹیگیشن میں بھی اللہ کا کرم ہے، بہتری ہوئی ہے. سر ایک اور معاملہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. سر ادارے موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، ویریفیکیشنز کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود سالوں لگ جاتے ہیں صرف یہ پتہ کرنے میں کہ کون کس زمین کا اصل مالک ہے. سر یہ کس طرح سسٹم چلتا ہے، تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے، اور اس کو بہتر انداز میں اس کے حوالے سے بہتری لانے کے حوالے سے پروسیکیوشن کے اندر کیا مؤثر اقدامات حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، بنائی جائے گی، اس کے حوالے سے سر ذرا کامنٹ کریں. کہ ایسے نہیں ہے کہ قبضے ہو رہے ہیں اور وہ پولیس ان کو وہ ایسے نہیں ہے. انکروچمنٹ ادارہ ہے، انکروچمنٹ سندھ ریونیو بورڈ ہے، اس کے اندر ماتحت ایک جو ہے انکروچمنٹ پولیس ہے. ایسا کوئی وہ ہوتا ہے تو وہ ڈیمالش ہو جاتا ہے، ایسا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. سول لیٹیگیشن تو وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ آپس میں رشتہ داری یا وہ نیچرز زمینوں کے وہ معاملات الگ ہوتے ہیں. آپس میں رشتہ داری کے تنازعات یا جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کورٹوں میں جاتے ہیں، وہ الگ ایک ایشو ہے. اس کے لیے بھی سول کورٹس کام کر رہی ہیں. وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ زمینیں قبضے ہو رہی ہیں اور یہ نہیں ہے. باقی جو ہے نا ادارے موجود ہیں، سب ادارہ اپنے اس میں ڈومین میں کام کر رہا ہے اور ہر چیز بہتر ہے اور بہتری لائی جا رہی ہے. ایسے نہیں ہے، یہ ویوز غلط ہیں بالکل. تو انشاءاللہ اللہ آگے بھی بہتری کرے گا. منتظر صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے کہ جرم کی جو نوعیت ہے وہ بھی مختلف بنتی جا رہی ہے. سائبر کرائم کے حوالے سے بڑے معاملات سامنے آ رہے ہیں. ایک بہت ہی بڑا پینفل ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال کر کے کسی کی تصویریں لگا دینا. مختلف ایسے اہم ادارے ہیں، ان کے حوالے سے ویڈیوز سرکولیٹ کرنا جو کہ منفی نہ صرف رائے بناتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ منفی رجحان کو بھی پنپوا رہی ہے. ساتھ ساتھ سر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر براہ راست لوگ فراڈز کرتے ہیں. ایک لسٹ ہے ایک بہت بڑی سائبر کرائمز کی. اس کو دیکھنے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو قانون سازی اس وقت ہوئی ہوئی ہے وہ کافی ہے، یا مزید اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، مزید جو اس سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ایف آئی اے کے یا دیگر اس کے اوپر بہتری آنی چاہیے؟
دیکھیں سائبر کرائم میں جو ایشوز ہیں، وائٹ کالر کرائمس ہے، وہ اس میں ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہے، سندھ پولیس بھی کام کر رہی ہے. ایف آئی اے جو ہے وہ الگ ایک ادارہ ہے، فیڈرل ادارہ، وہ بھی کام کر رہا ہے. ہمارا پروونس جو ہے اس میں بھی الگ لاز آ گئے ہیں، ایکٹ آ گئے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں اور بہتری آئی ہے. اور وائٹ کالر کرائم یا سائبر کرائم میں آہستہ آہستہ جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو ایسے وہ لاز بھی آئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور مزید لائے بھی جائیں گے کہ بہتری کی اور انصاف کی فراہمی میں آسانی ہو جائے. سر منشیات جیسے ڈرگز لارڈز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس وقت جو قوانین بنے ہوئے ہیں ہم اس حوالے سے بھی چاہیں گے، کیونکہ سر سزائیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر نتائج آنے شروع ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں، پروسیکیوشن بھی اپنا کام کر رہی ہے، مگر جو یہ جو منظم جرائم ہیں، منشیات اور اس طرح سے ریلیٹڈ کرائم جو ہیں، وہ کیوں نہیں رک پا رہے سر؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ بھی تاثر غلط ہے بالکل کہ منشیات بڑھ رہی ہے. منشیات پہ بہت کنٹرول ہوا ہے. اب میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ اب بڑا شہر ہے، بہت جو ہے نا بڑی آبادی بڑھی ہوئی ہے، اس میں پولیس میں جو کمی تھی وہ بھی ابھی فل ہوئی ہے کچھ ریسنٹلی اور فل کی جا رہی ہیں پوسٹیں. تو آہستہ آہستہ کافی آپ ریشو دیکھیں گے، کنوکشن کا بہت ریشو فرق پڑا ہے. پولیس اینڈ آرڈر سچویشن میں بہت بہتری آئی ہے. اسٹریٹ کرائم ایون پہلے آپ دیکھیں گے اس سے ڈے بائی ڈے انکریز نہیں ہوا بلکہ ڈکریز ہوا ہے. تو اللہ جو کرے گا اور بھی انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے ناظرین، کرپشن ایک اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ دخل اس کا رہتا ہے. ہمارے پاس اطلاعات منتظر صاحب یہ ہے کہ کرپشن کی روک تھام کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن کو لے کر کچھ ایسے لاگو کرنے کے حوالے سے کام چل رہا ہے، لا میکنگ چل رہی ہے. تھوڑا ہم چاہیں گے اس حوالے سے کہ کام کہاں تک پہنچا اور کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، اور اگر وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس سے کیا نتائج جو ہیں وہ موصول ہو سکیں گے. دیکھیں اینٹی کرپشن لاز کرپشن کے لیے ہے، اس میں لا منسٹر صاحب نے ابھی میٹنگ بھی کی ہے لاسٹ ویک میں. تو اس میں کافی چینجنگ آ رہی ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے اور ایکٹ جو ہے وہ جلدی، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے. تو اس میں آلریڈی ہے، وہ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہیں رولز میں اور اس میں ایکٹ میں، وہ جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے ذرا ہمارے کرنے جا ناظرین رہی ہے. جاننا چاہیں گے اس سے کتنا فرق پڑے گا، تھوڑا سا اگر ہمیں بریفلی تھوڑا سا بتا سکیں کہ جناب کیا کیا معاملہ اس میں ہے. یہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اینٹی کرپشن لاز جو ہے نا اس میں گورنمنٹ سرونٹس ہیں، لیکن اس میں پرائیویٹ جو وائٹ کالر کرائم تو الگ ہو گیا، لیکن پرائیویٹ پرسن کوئی ایسا کوئی کرپشن یا ایسی کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ بھی اس ایکٹ میں کور ہو جائیں گے اور رولز میں. اوکے، مطلب سر اس سے پہلے صرف سرکاری ملازمین تک جو ہے یہ اینٹی کرپشن لاگو ہوتی تھی، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، اب جو بھی نجی طور پہ بھی کرے گا تو وہ بھی اس کے کٹیرے میں آ سکے گا، ایسے ہی ہے سر؟ ہاں، اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں، ابھی وہ انڈر کنسیڈریشن ہے اس میں ایکٹ میں اینڈ رولز میں. تو وہ انشاءاللہ تعالی جلدی فائنلائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. انویسٹیگیشن، ایک پولیس افسر، تفتیشی افسر اپنی تفتیش بنا رہا ہوتا ہے. آج کی تاریخ میں بھی ہم یہ بات سن رہے ہوتے ہیں جی بہت پرانی طور طریقے جو ہے ابھی تک اپنائے گئے ہیں. کیا جدت لانی چاہیے تفتیش کے اندر؟ کن خامیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خامیاں اب بھی برقرار ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس پر بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں انویسٹیگیشن پہلے جو تھا وہ آپریشن اینڈ انویسٹیگیشن کٹھے ادارہ تھا. ابھی یہ ہے کہ سیپریٹ انویسٹیگیشن الگ ادارہ قائم کیا گیا ہے انڈر دی آئی جی سندھ. تو وہ جو ہے اس میں یہ تھا، پہلے انویسٹیگیشن جو ہوتی تھی وہ ٹرینڈ آفیسرس نہیں ہوتے تھے. اب ریسنٹلی 2-3-4 سال ہو گئے ہیں، اس میں کچھ آفیسرس کمیشن کے تھرو، پروسیس کے تھرو اپائنٹمنٹس ہو گئے ہیں. وہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان کو جو ہے ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، اور کچھ انہوں نے ٹریننگ مکمل کی ہے اور کچھ اپائنٹمنٹس نہیں ہونے جا رہی ہیں انویسٹیگیشن آفیسرس کی، جو بڑے ایکسپرٹ بھی ہوں گے. اس میں جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن میں بہتر کردار ادا کریں گے. اچھا سر، ٹیکنالوجی کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو فورنسک لیبس اس وقت ہمیں موجود ہے، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے ورنہ پھر پنجاب جانی پڑتی ہے، کیا سندھ کے اندر کچھ اس کے اندر کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ لیبس کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے کسی بھی ملزم کو سزا دلانے کے اندر. نہیں، لیبس جو ہے لاہور میں بھی ہے، ابھی ادھر کراچی یونیورسٹی میں جو قائم ہوئی ہے اس میں کافی
ریسرچ ورک اور کافی کام ہو رہا ہے، اس میں بجٹ ریلیز کی گئی ہے اور اس میں اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. اس لیبارٹری کے تھرو کافی انویسٹیگیشن میں بہتری آ رہی ہے اور آئی ہے. منظر صاحب، آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک اہم منصب پر فائز ہیں، ہم مستقبل قریب میں کیا دیکھیں؟ کن چیزوں کے اوپر آپ جب اس سیٹ سے ہٹ رہے ہوں گے، عہدے سے ہٹ رہے ہوں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا کام کر کے جائیں گے، یا سمجھتے ہیں کہ کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونے چاہیے اور آپ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہوں؟ یہ انویسٹیگیشن جو ہے نا بہت بڑا ادارہ ہے. انویسٹیگیشن اینڈ پراسیکیوشن اینڈ پولیس وہ کوآپریٹ کر رہی ہے اور جو بہتری ہے وہ بہتری لا رہے ہیں. اس میں یہ تو جب تک ادارے ہیں کام چلتے رہیں گے اور کام ہو رہا ہے. اور انویسٹیگیشن میں بہتری ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں بہتری ہو، پراسیکیوشن میں بہتری ہو. تو ڈے بائی ڈے جو ریشو ہے کرائم کا وہ جو ہے نا کم ہو اور اس میں انویسٹیگیشن نتائج اچھے ہوں اور لوگوں کو انصاف دیا جا رہا ہے اور آگے بھی مستقبل میں اچھی امید ہے. بہت شکریہ منتظر مہدی صاحب، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ناظرین، اور بتا رہے تھے کہ جو ایک عام معاملات ہیں انصاف کی فراہمی میں وہ ہم نے ان سے پوچھے. اپنا فیڈ بیک ناظرین لازمی دیجیے گا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.